بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی کے جانور کے متعلق اس بات کا خاص خیال کریں کہ یہ بڑا ہی محترم جانور بن جاتا ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی طرف سے قربانی پیش کرنی ہے، تو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، اس پر ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت سے، کہتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، مدینہ منورہ میں ہم لوگ جب قربانی کا جانور خرید لیتے تھے تو اس جانور کو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی خوراک کا خاص خیال کریں، اس کو موٹا تازہ بنائیں، کیونکہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور قربانی پیش کرنا ہے کہ ہم اپنی پیاری چیز کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دو روایت ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنی قربانی کے جانور کو، قربانی کے اونٹ چونکہ اس وقت کی بہترین سواری ہوتی تھی، تو وہ اپنی قربانی کا جو اونٹ تھا اس کو لے کے جا رہا ہے اور خود بھی اس کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اس کے اوپر سوار ہو جا، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے نا۔ نہیں، مطلب کہ اتنا احترام کرتے تھے اس جانور کا، حالانکہ عام جانور ہی ہے لیکن وہ قربانی کے لیے وقف کر دیا ہے، تو اب اس کا یہ احترام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو اس پہ سوار ہو جا، سواری کر لے، بیٹھ جائے اس کے اوپر، اونٹ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ابھی اتنے بڑی اونٹ سواری کو ایک آدمی کے بیٹھنے سے اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا، عام معمول تھا۔ تو آپ نے خاص کر کے فرمایا کہ جب اس نے جواب دیا نا صحابی نے رضی اللہ عنہ کہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے، میں کیسے اس پر بیٹھ جاؤں، تو فرمایا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس حد تک احترام کرتے تھے ان سواری اور ان جانوروں کا۔ اب اسی طرح دوسری روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قربانی کے جانور تھے نا، ان کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے دھاگے سے ہار بنائے، دھاگے سے بڑے خوبصورت قسم کے میں نے ہار بنائے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر میں نے وہ جو ہار تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے کہ میں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ یہ میں نے ہمارے جو قربانی کے جانور ہیں نا ان کے لیے میں نے یہ بنائے ہیں۔ وہ اونٹ تھے قربانی کے اونٹ، تو اونٹوں کے گلے میں پہنانے کے لیے میں نے بڑے خوبصورت ہار بنائے تھے، تو میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قلدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی یہ 3205 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار اونٹوں کے گلے میں ڈالے تھے، یعنی کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت قربانی کے جانوروں سے پیار کرتے تھے، اور اسی سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ جانور تو جانور ہوتا ہے نا، اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے جانور سے تو اس کو مارنا پیٹنا شروع نہیں کر دینا چاہیے، عام جانور کو بھی، اور قربانی کا جانور ہو تو اس کے ساتھ تو خصوصی محبت کرنی چاہیے، اس کی صحت کا، اس کی خوراک کا اچھے سے اچھا خیال کریں، کیونکہ جتنا ہمارا پیار اس جانور کے ساتھ ہوگا اتنی ہی وہ قربانی ہماری بڑی بن جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو قرآن مجید میں الفاظ ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہے بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا چھوٹا جانور ہے، اللہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ان کا گوشت تھوڑا پہنچتا ہے، یا ان کا گوشت نہ ان کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، میرے پاس تو تمہارا تقوی، تمہارے دلوں کی کیفیت میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اپنی کتنی پیاری چیز میرے ہاں قربان کر رہے ہو، تو اس لیے ان جانوروں سے پیار کرے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے ہمارے نیک اعمال میں، قربانی کے اجر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔